السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا آج کے ہمارے قرآن کی تفسیر کے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سورۃ تغابن، جو قرآن مجید کی 64ویں سورت یعنی 64 سورہ ہے۔ اس کا ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا، آج اس کا دوسرا اور آخری رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان دوسرے رکوع کی آیتیں، آیت نمبر 12 to 18 11 to 18 انشاءاللہ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بكل شیء علیم وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وآتوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يؤخ شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا دوسرا رکوع، انشاءاللہ ان آیتوں کی ترجمانی کر لیتے ہیں۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو تمہارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ یہ تھا ترجمہ ان آیتوں کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ پہلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سورے کے دیپاچے میں یعنی مولانا نے جو اس سورے کے موضوع اور مضمون پر خلاصہ جو بیان کیا تھا، اس میں اس سورے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ سب سے پہلی آیتیں جو تھی 1 to 5، وہ آیتیں اللہ رب العزت تمام انسانوں کے لیے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ دیکھو یہ دنیا جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت سے یعنی بغیر کسی حکمت کے نہیں بنائی، اور اس دنیا کی چیزوں کا اگر تم مشاہدہ کرو گے تو تم ضرور جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیتیں تھی 6 سے 10، یہ آخری آیتیں پہلے رکوع کی، اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور منافقین کو فرمایا تھا کہ دیکھو تم جانتے بوجھتے اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے
تو پھر تمہارا انجام بہت دردناک ہوگا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں تو تمہارا انجام دردناک ہی ہے، دنیا میں بھی تمہیں بے عزت کیا جائے گا اور ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور اللہ کے اذن کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یعنی کہ مومنین سے اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب ہو کر ان آیتوں کو فرمایا ہے کہ کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی برداری کی جائے اور اپنے ایمان پہ پختہ رہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ان آیتوں کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی، اب روئے سخن اہل ایمان کی طرف ہے۔ اس سلسلے کلام کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئیں وہ مسلمانوں کے لیے سخت مصائب کا زمانہ تھا۔ مکے سے برسوں ظلم سہنے کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، اور مدینے میں جن حق پرستوں نے ان کو پناہ دی تھی ان پر دوہری مصیبت آ پڑی تھی۔ ایک طرف انہیں سینکڑوں مہاجرین کو سہارا دینا جو عرب کے مختلف حصوں سے ان کی طرف چلے آ رہے تھے، اور دوسری طرف پورے عرب کے اعدائے اسلام ان کے در پہ آزار ہو گئے تھے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ یہ مضمون سورہ حدید آیت نمبر 22-23 میں بھی گزر چکا ہے، اور وہاں حواشی نمبر 39-42 میں ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ جن حالات میں اور جس مقصد کے لیے یہ بات وہاں فرمائی گئی تھی، اسی طرح کے حالات میں اسی مقصد کے لیے اسے یہاں دہرایا گیا ہے۔ جو حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نہ مصائب خود آ جاتے ہیں، نہ دنیا میں کسی کی یہ طاقت ہے کہ اپنے اختیار سے جس پر جو مصیبت چاہے نازل کر دے۔ یہ تو سراسر اللہ کے اذن پر موقوف ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت نازل ہونے دیے یا نہ ہونے دے، اور اللہ کا اذن بہرحال کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے جسے انسان نہ جانتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی مصائب کے ہجوم میں جو چیز انسان کو راہ راست پر قائم رکھتی ہے اور کسی سخت سے سخت حالت میں بھی اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ صرف ایمان باللہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ آفات کو یا تو اتفاقات کا نتیجہ سمجھتا ہے یا دنیاوی طاقتوں کو ان کے لانے اور روکنے میں مؤثر مانتا ہے، یا انہیں ایسی خیالی طاقتوں کا عمل سمجھتا ہے جنہیں انسانی اوہام نے نفع و ضرر پہنچانے پر قادر فرض کر لیا، یا خدا کو فاعل مختار جب مانتا تو ہے مگر صحیح ایمان کے ساتھ نہیں مانتا۔ ان تمام مختلف صورتوں میں آدمی کمزور ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک خاص حد تک تو وہ مصیبت سہ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ہر آستانے پر جھک جاتا ہے، ہر ذلت قبول کر لیتا ہے، ہر کمینے حرکت کر سکتا ہے، ہر غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، خدا کو گالیاں دینے سے بھی نہیں چوکتا، حتیٰ کہ خودکشی تک کو گزرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص یہ جانتا اور سچے دل سے مانتا ہو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کائنات کا مالک وہ فرما روا ہے، اور اسی کے اذن سے مصیبت آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹل سکتی ہے، اس کے دل کو اللہ صبر و تسلیم اور رضا و قضا کی توفیق دیتا ہے، اس کو عزم اور ہمت کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ تاریک سے تاریک حالات میں بھی اس کے سامنے اللہ کے فضل کی امید کا چراغ روشن رہتا ہے، اور کوئی بڑی سے بڑی آفت بھی اس کو اتنا پست ہمت نہیں ہونے دیتی کہ وہ راہ راست سے ہٹ جائے یا باطل کے آگے سر جھکا دے یا اللہ کے سوا کسی اور کے در پر اپنے درد کا مداوا ڈھونڈنے لگے۔ اس طرح ہر مصیبت اس کے لیے مزید خیر کے دروازے کھول دیتی ہے، اور کوئی مصیبت بھی حقیقت میں اس کے لیے مصیبت نہیں رہتی بلکہ نتیجے کے اعتبار سے سراسر رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ خواہ وہ اس کا شکار ہو کر رہ جائے یا اس سے بخیریت گزر جائے، دونوں صورتوں میں وہ اپنے رب کی ڈالی ہوئی آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلتا ہے۔ اسی چیز کو ایک متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، خوشحالی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس سلسلہ کلام میں اس ارشاد کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون شخص واقعی ایمان رکھتا ہے اور کس شان کا ایمان رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے علم کی بنا پر اسی خلق کو ہدایت بخشتا ہے جس میں ایمان ہو، اور اسی شان کی ہدایت بخشتا ہے جس شان کا ایمان اس میں ہو۔
دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے مومن بندوں کے حالات سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اس نے ایمان کی دعوت دے کر اور اس ایمان کے ساتھ دنیا کی شدید آزمائشوں میں ڈال کر ان کے حال پر چھوڑ نہیں دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی مومن پر دنیا میں کیا کچھ گزر رہی ہے اور وہ کن حالات میں اپنے ایمان کے تقاضے کس طرح پورے کر رہا ہے۔ اس لیے اطمینان رکھو کہ جو مصیبت بھی اللہ کے اذن سے تم پر نازل ہوتی ہے، اللہ کے علم میں ضرور اس کی کوئی عظیم مصلحت ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی بڑی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں کا خیر خواہ ہے، بلا وجہ انہیں مصائب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سلسلہ کلام کے لحاظ سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات، ہر حال میں اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ لیکن اگر مصائب کے ہجوم سے گھبرا کر تم اطاعت سے منہ موڑ گئے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری تھی کہ وہ راہ راست تم کو ٹھیک ٹھیک بتا دے، تو اس کا حق رسول نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی خدائی کے سارے اختیارات تنہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی دوسرا سرے سے یہ اختیار رکھتا ہی نہیں کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے۔ اچھا وقت آ سکتا ہے تو اسی کے لائے آ سکتا ہے، اور برا وقت ٹل سکتا ہے تو اسی کے ٹالے ٹل سکتا ہے۔ لہٰذا جو شخص سچے دل سے اللہ کو خدائے واحد مانتا ہو، اس کے لیے اس کے سوا سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور دنیا میں ایک مومن کی حیثیت سے اپنا فرض اس یقین کے ساتھ انجام دیتا ہے چلا جائے کہ خیر بہرحال اسی راہ میں ہے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس راہ میں کامیابی نصیب ہوگی تو اللہ ہی کی مدد اور تائید و توفیق سے ہوگی، کوئی دوسری طاقت مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس راہ میں اگر مشکلات و مصائب اور خطرات و مہالک سے سابقہ پیش آئے گا تو ان سے بھی وہی بچائے گا، کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم کے لحاظ سے اس کا اطلاق ان بہت سی مشکلات پر ہوتا ہے جو خدا کی راہ پر چلنے میں بکثرت اہل ایمان مردوں کو اپنی بیویوں سے اور عورتوں کو اپنے شوہروں سے اور والدین کو اپنی اولاد سے پیش آتی ہیں۔ دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایسی بیوی اور ایک عورت کو ایسا شوہر ملے جو ایمان اور راست روی میں پوری طرح ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہوں، اور پھر دونوں کو اولاد بھی ایسی میسر ہو جو عقیدہ و عمل اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ورنہ بالعلوم ہوتا یہ ہے کہ شوہر اگر نیک اور ایماندار ہے تو بیوی اور اولاد اسے ایسی ملتی ہے جو اس کی دیانت و امانت اور راست بازی کو اپنے حق میں بدقسمتی سمجھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اور باپ ان کی خاطر جہنم مول لے اور ان کے لیے حرام و حلال کی تمیز چھوڑ کر ہر طریقے سے عیش و طرب اور فسق و فجور کے سامان فراہم کرے۔ اور اس کے برعکس بسا اوقات ایک نیک مومن عورت کو ایسے شوہر سے سابقہ پیش آتا ہے جسے اس کی پابندی شریعت ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور اولاد بھی باپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی گمراہی اور بدکرداری سے ماں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے۔ بالخصوصیت کے ساتھ جب کفر و دین کی کشمکش میں ایک انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کی خاطر نقصانات برداشت کرے، طرح طرح کے خطرات مول لے، ملک چھوڑ کر ہجرت کر جائے یا جہاد میں جا کر اپنی جان تک جوکھوں میں ڈال دے، تو سب سے بڑھ کر اس کی راہ میں اس کے اہل و عیال ہی رکاوٹ بنتے ہیں۔ دوسرے مفہوم کا تعلق ان مخصوص حالات سے ہے جو ان آیات کے نزول کے زمانے میں بکثرت مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے اور آج بھی ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو کسی غیر مسلم معاشرے میں اسلام قبول کرتا ہے۔ اس وقت مکہ معظمہ میں اور عرب کے دوسرے حصوں میں عموماً یہ صورت پیش آتی تھی کہ ایک مرد ایمان لے آیا ہے مگر بیوی بچے نہ صرف اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ خود اس کو اسلام سے پھیر دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور ایسے ہی حالات سے ان خواتین کو سابقہ پیش آتا تھا جو اپنے خاندان میں اکیلی اسلام قبول کرتی تھی۔ یہ دونوں قسم کے حالات جن اہل ایمان کو درپیش ہوں انہیں خطاب کرتے ہوئے تین باتیں فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیاوی رشتے کے لحاظ سے اگرچہ یہ لوگ وہ ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی خواہ اس حیثیت سے ہو کہ وہ تمہیں نیکی سے روکتے اور بدی کی طرف مائل کرتے ہو،
یا اس حیثیت سے کہ وہ تمہیں ایمان سے روکتے اور کفر کی طرف کھینچتے ہو، یا اس حیثیت سے کہ ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہوں اور تمہارے ذریعے سے اگر کوئی بات بھی مسلمانوں کے جنگی رازوں کے متعلق ان کے علم میں آ جائے تو اسے اسلام کے دشمنوں تک پہنچا دیتے ہو۔ اس سے دشمنی کی نوعیت و کیفیت میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ دشمنی ہی، اور اگر تمہیں ایمان عزیز ہو تو اس لحاظ سے تمہیں ان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر کبھی اس بات کو نہ بھولنا چاہیے کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایمان و کفر یا اطاعت و معصیت کی دیوار حائل ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لو۔ ان کی محبت کو کبھی اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارے تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہاری وفاداری میں حائل ہو جائیں۔ ان پر کبھی اتنا اعتماد نہ کرو کہ تمہاری بے احتیاطی سے مسلمانوں کی جماعت کے اسرار انہیں معلوم ہو جائے اور وہ دشمنوں تک پہنچے۔ یہ وہی بات ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔ آخر میں فرمایا گیا اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دشمنی سے تمہیں صرف اس لیے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے ہوشیار رہو اور اپنے دین کو ان سے بچانے کی فکر کرو۔ اس سے آگے بڑھ کر اس تنبیہ کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو مارنے پیٹنے لگو یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ یا ان کے ساتھ تعلقات میں ایسی بدمزگی پیدا کر لو کہ تمہاری اولاد تمہاری اور ان کی گھریلو زندگی عذاب بن کر رہ جائے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے کے دو نقصانات بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے بیوی بچوں کی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے معاشرے میں اسلام کے خلاف الٹی بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور گرد و پیش کے لوگوں کی نگاہ میں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی یہ تصویر بنتی ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی وہ خود اپنے گھر میں اپنے بال بچوں تک کے لیے سخت گیر اور بد مزاج بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی اسلام میں جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو ایک مشکل سے اس وقت پیش آتی تھی جب ان کے والدین کافر ہوتے تھے اور وہ ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ اس نئے دین سے پھر جائیں، اور دوسری مشکل اس وقت پیش آتی تھی جب ان کی بیوی بچے یا عورتوں کے معاملے میں ان کے شوہر اور بچے کفر پر قائم رہتے اور دین حق کی راہ سے انہیں پھیرنے کی کوشش کرتے۔ پہلی صورت کے متعلق سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان آیت نمبر 14-15 میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ دین کے معاملے میں والدین کی بات ہرگز نہ مانو، البتہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ دوسرے صورت کا حکم یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے دین کو تو اپنے بال بچوں سے بچانے کی فکر ضرور کرو، مگر ان کے ساتھ سخت گیری کا برتاؤ نہ کرو بلکہ نرمی اور عفو درگزر سے کام کرو۔ اس کی مولانا نے مزید تشریح تفہیم القرآن جلد دوم سورہ توبہ آیت 23-24، سورہ مجادلہ حاشیہ 37، سورہ ممتحنہ حواشی 1-3، سورہ منافقین حاشیہ 18 میں بھی کی ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، وہ اللہ ہی کے ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم سورہ انفال حاشیہ 23۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نگاہ میں رہنا چاہیے جسے طبرانی نے حضرت ابو مالک اشعری سے روایت کیا ہے کہ تیرا اصل دشمن وہ نہیں ہے جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا وہ اپنا بچہ ہو جو تیری ہی صلب سے پیدا ہوا ہے، اور پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور سورہ انفال میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مال اور اولاد کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ اور ان کی محبت پر اللہ کی محبت غالب رکھنے میں کامیاب رہو تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، سورہ آل عمران 102۔ دوسری جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف قرار نہیں دیتا، سورہ بقرہ 286۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان تینوں آیتوں کو ملا کر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت وہ معیار ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے جس تک پہنچنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری آیت یہ اصولی بات ہمیں بتاتی ہے کہ کسی شخص سے بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کام کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے دین میں آدمی
बस अब इतने ही का मुकल्लिफ है जिसकी वो मुक़दरत रखता हो। और ये आयत हर मोमिन को हिदायत करती है कि वो अपनी हद तक तक़वे की कोशिश में कोई कसर ना उठा रखे। जहाँ तक भी इसके लिए मुमकिन हो, इसे अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाने चाहिए और इसकी नाफ़रमानी से बचना चाहिए। इस मामले में अगर वो खुद तसाहुल से काम लेगा, तो मुआख़ज़े से न बच सकेगा। अलबत्ता जो चीज़ इसकी मुक़दरत से बाहर होगी और इसका फ़ैसला अल्लाह ही बेहतर कर सकता है कि क्या चीज़ इसकी मुक़दरत से वाक़ई बाहर थी। इसके मामले में इससे बाज़-पुरस ना की जाएगी। और सुनो और इताअत करो और अपने माल खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जो अपने दिल की तंगी से महफ़ूज़ रह गए, बस वही फलाह पाने वाले हैं। और अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसन दो, तो वो तुम्हें कई गुनाह बढ़ा कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुज़र फ़रमाएगा। अल्लाह बड़ा क़दरदान और बुर्दबार है, हाज़िर और गायब हर चीज़ को जानता है, ज़बरदस्त और दाना है। तो ये थी तफ़सीर आज की इन आयतों की। तो इस तरह से सूरह तग़ाबुन मुकम्मिल हुआ है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो आने वाली सूरत है वो सूरह तलाक़, उसको आइंदा सेशन में लेके हाज़िर होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक-ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हुँ, का शुक्र, ज़बरदस्त। मेरे ख़्याल में अब तो ईद की तैयारी है अगली। महीना इंशाअल्लाह, रह गया। बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाअल्लाह, बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। मौसम अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। हुँ, चलो हॉट अच्छी भी बात हुआ है। है, थोड़ी ठंडक भी महसूस हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा, हाँ, बिल्कुल, यस। हुँ, ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मौसम हुँ, ऊपर-नीचे रहता है तो बीमारियाँ थोड़ी हो जाती हैं। हुँ, लेकिन चले अल्लाह हुँ, ताला सेहत दे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलें इंशाअल्लाह फिर ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। हाफ़िज़। अस्सलाम अस्सलामु वालेकुम। अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to our Saturday program. Hope everybody has been doing well through the week, and I pray that Allah Subhanahu wa Taala keeps you in good health and in best state of iman, and makes things easy for all of us. Because certainly, every single individual has their own challenges, their own tests every single day. And certainly Allah subhanahu wa ta'ala's blessing, which we need to seek in order to go through the difficulties and the challenges which we come across. So today, inshallah, we will talk what would actually Nizam Bhai was just really discussing. I was thinking to really just touch on the same topics, and that's of very much being focused on the main purpose of the life, which is to obey Allah subhanahu wa ta'ala in all the matters, and in in the best way possible, really, um, by really trying our utmost to prioritize and to like put everything else second, and the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and his commands and his orders uh, right at the top. And it's certainly it's nothing easy, and that is something which we can we can get to know from the du'as that Prophet ﷺ used to make. And that's one, it should be actually one of our very key part of the du'as, that we should ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us in obeying him, and uh, in being thankful to him, in being uh, you know in being one of those who remember him,
in our daily lives. Because if we just consider that we are if we get up in the morning and we are planning our things for the day, then that is something which we don't know that whether we are going to do that or not. Because certainly, and it's in nobody's hands, um, that they can fulfill their plans. And even more that nobody knows whether or not they are going to live to see the end of the day. So it's something that we should ask Allah subhanahu wa ta'ala, first of all, that He takes us through every day in good state of health, and all our things are very much you know l- basically looked after by Allah subhanahu wa ta'ala during the day, and we are saved from any sort of unexpected calamities or something uh, very much which is out of our hands. And so we really, at the beginning of our day, we should actually make du'as to Allah subhanahu wa ta'ala. And again, it has been part of uh, every day of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he used to make all these different du'as in the beginning of the day, after the Salatul Fajr. And if we just go through the du'as and the meanings of them, then that's certainly that we can see that how much the reliance is upon Allah subhanahu wa ta'ala, both in the worldly terms, all the things which are part of our daily lives, but as well as we how much we are actually um, asking His help to basically allow us to live our day in obedience to Him. um, because it's the whole life is, again, it's a form of a test. And at any instance, you don't know whether you might go off the right path. So we certainly we need Allah subhanahu wa ta'ala's help to make us very much firm on His path, and to not let us uh, deviate or get distracted by the things um, which we come across. So certainly that's one of the major parts of the du'as which Prophet ﷺ used to make every day in the morning. And then it's all that when I talked about being focused, it's what even Nizam Bhai was actually he just touched on it as well. That yes, we do get much occupied with our work, with other things which we are doing throughout the day, but it's the actual problem is not uh, finding time to do all the things that that you have planned in the morning. But if you actually put other things, and your schedule is basically, then it's so packed that you are not allowed to even go and pray. uh, if your day is very busy, then that is really something which would be considered the real problem. That you are planning all your things, you are doing all your things, but if you're not planning
your day in a way that you have, you need to actually look for your timings of your salah, and obviously these days pretty long days, so most likely you will only be at work or outside home. You will you will have to plan for the Zohar and the Asr Salah, or if it's shorter days, then pretty much all the Zohar, Asr, and Maghrib as well. But that's something we should really plan for in advance, and it should be actually on our uh, agenda for the day, that you know where am I going to be at that time, and at what time should I be able to get there. And if we are going in a new place, then ideally you should look for something, so for one of the masajids locally. And it's always better to plan for these things in advance, because um, even if you want to, but obviously you haven't planned for it, then it's it could become difficult for you, that suddenly you can just at the right time of the prayers, you have to just go and obviously offer your salah. So you should actually plan your day, like you can plan your lunch accordingly. You can plan your breaks in the evening, if you are on a longer day, or even if you are on the way to your home. If you are going to be outside, then you can plan accordingly, that I can try and be there by this time. And as such, it's something very important. It should be part of our days, planning for the prayers. Other than that, of course, it's not limited to the prayers, but that's certainly one of the major thing we should plan for in our day. The others is, of course, remembering Allah subhanahu wa ta'ala in every single thing which we are doing. And it's not just you know basically doing zikr from your tongue. If you are doing some work, where you are, you know you can engage in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, that's better. If you can't, like if you're obviously working for something on something where you are much focused, and you're using or you so as much, you know using all its capacity to do some work, then it may not be possible to do the zikr by your tongue. But still, it's pretty much how your mind is, like, because your mind certainly, it's always thinking about things, and it's always, sometimes it goes to one thing, goes to the other thing. So your mind is always very much active, regardless, of the work you are doing. So it's again, in your mind, you can always, have a thought of Allah subhanahu wa ta'ala, and you can always basically, again, think of, think about things which you might be able to do, or you can look for some possibilities of doing things, which you can plan, and then obviously do later, that that can be something which obviously Allah subhanahu wa ta'ala would be pleased of. So it's all about having
a constant basically reminder in your mind about Allah subhanahu wa ta'ala. And apart from that, obviously you need to very much, whatever you are doing, you need to think about the right and the wrongs of uh, of it. And it's it's very unfortunate if you consider that if the work I'm doing, I shouldn't be really questioning the right and wrong about it. So because this is very much work, and it's not related, or basically I don't want to see it as whether this agrees with the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala or not, or even whether it's something right, whether it's something fair, whether it's something true. So we need to actually think um, about all these things when we are actually doing our day-to-day tasks in our lives. So that's very much our it should be our focus in our daily lives. And yes, again, we have to, I mean, Allah subhanahu wa ta'ala has obviously um, allowed us completely to struggle for our sustenance, to maintain our lives, to live a good life. Actually, there's no um, compulsion in living a life uh, which lacks comfort, which you don't have the same, well, you're not benefiting from the things which are available. So you should actually work towards living a good stable life, a good comfortable life. But at the same time, that shouldn't be our main focus, that shouldn't be our only priority. Rather, we need to basically plan and invest in things which which would actually bring us close to Allah subhanahu wa ta'ala, and which would uh, help us in doing things which can actually benefit others, things for for in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, as basically wanting to and trying to spread the information, spread the very much and obviously very simple and very common ways of sharing the message of Allah subhanahu wa ta'ala with others, and trying to very much have that connection with people around you, that they consider you as somebody they can trust, and you genuinely obviously uh, care for them. You try to help them in however way possible, in in very much basically being present for them if they are in any sort of need. So we should actually you know uh, very much plan. We should very much try to do these sort of things which can actually allow us to maintain a good relation, a good connection with the people around us, and then obviously
our aim is, it shouldn't be, and obviously it never uh, is to benefit from people or to gain advantage. And to be honest, even if we our aim should be just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that if you want to spread the message to Allah subhanahu wa ta'ala to the people around you, then it shouldn't be for the sake. I mean, you should have like a hope. You should wish that they do accept, they do uh, come to the way of Allah subhanahu wa ta'ala. But your aim shouldn't be just it's not about adding the numbers, because certainly that's never the plan. Actually, it's even Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he wasn't made responsible for basically um, increasing the numbers of the Muslims. It was all about that he simply uh, conveys the message. That was his job. And just what, how Nizam Bhai was saying, that the sort of opposition that the Prophet ﷺ faced and the people that were with him, especially in the early period of Mecca. And the question was, it was very much about just conveying the message and making people leave the ways of cruelty, the ways of uh, very much injustice, the all the profane ways of the times which people were following at in those days. But still, the opposition was very much strong, and it showed that it's anybody who does stand up and who does basically try and tell people the goods and the bads, they will always be faced with much stronger response from the opposition. And but however, that the aim is to simply convey the message. On an individual, the responsibility is that of simply making sure the others have the full, they are well informed, and they don't have any misconceptions, they don't have any sort of doubts, or the false information which is easily available everywhere these days. So our aim, it should always be to simply convey the message, which was the duty of Prophet Sallallahu. And again, our aim shouldn't be just to add them to the numbers, really. But we should make people Muslims, because again, it's something which Allah subhanahu wa ta'ala has made himself responsible for, and he only shares the guidance with people who actually seek the truth. Because even as Muslims, that's what we pray for, that Allah subhanahu wa ta'ala, he shows us the right path. I mean, in every single rakat of the prayers. So even as believers, as Muslims, we are always asking for Allah subhanahu wa ta'ala's guidance. We are always asking for his help in basically making us in helping us to make the right decisions in our lives, and in following
the ways which brings us closer to Him. So certainly, the guidance is, Allah Subhanahu wa Taala's. Um, it's in His own hands. So we cannot really make anybody accept the way of Allah Subhanahu wa Taala and the message. Rather, it's all about we trying to, or we actually just very much on this with much sincerity and with much worry and concern for the individual. We need to have that connection with them. We need to really hope, and we should really worry that that if obviously somebody doesn't accept, then they are the ones who will face, unfortunately, the consequences of their decision. So if we need to have that sincerity actually about if we are actually trying to uh, convey the message to someone. So it's not about considering those obviously who are not Muslims as being misguided or being completely following the ways of the shaitan. Rather, you need to have that sort of that concern, that that sincerity in your heart, that you actually want the best for them, because you're not going to benefit from it in any ways. I mean, in this dunya at least, like there's no benefit for you in this dunya if somebody becomes a Muslim. Like in a materialistic way, um, it's no good for you. Like if somebody believes in something or not, it doesn't affect you. Like quite literally, it doesn't matter in your daily life what the other person is practicing or following. Rather, the concern is about uh, obviously about whether you are going to be questioned by Allah Subhanahu wa Taala about not sharing the information with others, and more should be about the worry, about for the others, that if they're your friends, they're your colleagues, then you have a good relation with them in this dunya. So how can you uh, basically knowing that if somebody doesn't uh, accept the message of Allah Subhanahu wa Taala, the end result, the final destination for the people. So how, by knowing all of that, how can we not actually be concerned about those people? How we can't, uh, how we don't want them to follow and come to the right path, and basically be a candidate of the Jannah by the mercy of Allah Subhanahu wa Taala. So we should have that sincerity. We should have that concern about others, and we need to have that connection with others where we can, where they trust us that this person, he or she, they want the best for me. That they have always uh, given me support. They have always provided me the right advice. They have always helped me in any difficulty. So certainly this person, he does care about me. He does wants the best for me. So if we have that sort of connection, then definitely, it will be easier for us to share the message, and basically for that message to have some sort of, I mean, for it to be able to, enter into their hearts
if we are simply just standing on a high street, yes, that's good in terms of spreading the information. If somebody very much a stranger, he wants to know something about Islam, then obviously that's a good way for them to learn. But in terms of, if we look at the ways of Prophet ﷺ, all his closest friends were the ones who accepted in the first place. I mean, that shows the importance of having that personal relationship with everybody, and for that person to consider you as very close to them and very sincere to them. And then obviously, certainly if you share something and you let them know that I certainly don't want any benefit from this. Obviously, it does not benefit me in any way, whether or not somebody follows the religion or not. But if you do try to tell them that you actually worry and you are concerned about their own sake, then certainly there will be a more likelihood that that message will they it will reach their heart. They will take it in a good way, and they might think about it in yeah, I mean, with their sincerity, they might actually have a think, and then if Allah subhanahu wa ta'ala wills, and if that individual is inclined in seeking the truth, then certainly Allah subhanahu wa ta'ala knows all his servants better than any of us. And maybe that could be the seed which can grow and lead them to the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should have our focus in our daily lives, and we should actually try to build these relationships with people around you with much sincerity, and actually we should worry about them, but for before we go and share the message of Allah subhanahu wa ta'ala, we need to have a much strong relationship with the people, so they can trust us if we share some advice with them. Jazakallah khair for joining us. I hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala takes us all through the next week in the best health, in the best iman, and He allows us to do things, to plan things, which would bring us closer to Him, and may He Allah subhanahu wa ta'ala allows us to have the same sincerity in the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which the Prophet had, and may He give us the characteristics, the behavior, and the all the habits of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his kindness and his love for the others, that that brings us close to people, and which allows us to share the message of Allah subhanahu wa ta'ala with the people around us. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.